دو تین میں صرف آپ سے باتیں کروں گا، کافی ٹائم، کیونکہ صبح میں تقریباً 7:55 پہ سائٹ پہ پہنچ گیا تھا اور اس سے لے کر ابھی تک مسلسل میں مصروف رہا ہوں مختلف پروجیکٹ، اور ابھی بھی آپ کے ساتھ ایک وزٹ پہ جانا ہے، تو اس لیے چھوٹی بات آج کریں گے۔ میری دوستوں سے دو تین درخواستیں ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو پولیٹیکل دور ہیں یہ سارے دیکھے ہیں۔ جب میں ریل اسٹیٹ کے بزنس میں آیا تو بہت مشکل دور میں نے پراپرٹی کا دیکھا۔ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اس طرح لوگ پلاٹ نہیں خریدتے تھے جس طرح ابھی ہمارا تو ایک چھوٹا سا ریل اسٹیٹ کا جو نمائندہ ہے وہ جتنے پیسے پھینک سکتا ہے اس وقت، یا جتنے وہ کھانے پہ لگا سکتا ہے، اتنے پیسے تو بڑے بڑے جو نواب، جاگیردار یا فیڈرل سیکرٹری یا جج یا جرنیل وہ بھی نہیں خرچ کر سکتے تھے۔ یقین جانے یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت میری E11-3 کی بکنگ چل رہی تھی۔ E11-3 کی، یہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا۔ 2,88,000 روپیہ اس کی پرائز تھی، 2,88,000، 3 لاکھ بھی پوری نہیں تھی۔ قسطوں پہ پیسے لیتے تھے۔ اگر کوئی ہمیں 50,000 روپیہ دینے آ جاتا تھا، ہمیں محسوس ہو جاتا تھا کہ اس کے پاس 50,000 ہے، ہم اس کی اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تے، اس کو ہلنے نہیں دیتے تھے، اس کو چائے بھی بار بار پوچھتے تھے، اس کی تعریفیں بھی کرتے تھے۔ اگر وہ 22ویں گریڈ کا افسر تھا تو اس سے پچھلی پوری ہسٹری پوچھتے تھے۔ اتنا یعنی خوشی ہوتی تھی کہ آج جس کے پاس 50,000 روپیہ ہے وہ ہم نے لینا ہے۔ یہ حالات تھے اس وقت پراپرٹی کے کہ 2,88,000 میں میں نے E11-3 کا پلاٹ بیچا۔ آج سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی رہائش وہاں ہے اور 15 کروڑ روپے کا وہ پلاٹ جو ہے وہ ان کا گھر بک رہا ہے۔ تو یہ ایک میں نے مشکل وقت دیکھا، لیکن اس وقت ہم نے حوصلہ نہیں ہارا کہ ہمیں 50,000 روپیہ لینے کے لیے کتنے جتن کرنے ہیں اور ہم نے آگے کتنا پیسہ لگانا ہے۔ پرائس بہت تھوڑی تھی، مارکیٹ ملک میں ریل اسٹیٹ کا کوئی اتنا بزنس نہیں تھا۔ پھر اگر ایک دفعہ بزنس آگے گیا تو اس کے بہت بڑی اس بزنس کے اوپر ڈسٹرکشن کی گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی۔ تو میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کبھی دیکھا کہ جی یہ بزنس اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے کام کرتے جانا، کام کرتے جانا، کام کرتے جانا، اور کوالٹی کام کرنا، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ انوویشن لانا، اس کو ایک گریڈ اپ گریڈ کرتے جانا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک مشن ہے۔ آپ کوئی بھی ہماری اسکیم دیکھ لیں، کبھی کام میں کوئی کمی آئی ہوگی تو وہ بارشوں کی وجہ سے آئی ہوگی، فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے کبھی نہیں آئی ہوگی۔ یہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی آپ دیکھیں، آپ سب دوست گواہ ہیں، ابھی پوری طرح رینی سیزن نہیں گزرا۔ 16 سپٹمبر سے رینی سیزن آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں جو پنجابی کے لوگ ہیں، ساون بھادوں جو 2 ماہ ہوتے ہیں، وہ 14 کو جو ہے یہ 2 ماہ ختم ہوتے ہیں، 14 سپٹمبر کو۔ تو اس کے فوراً بعد ہم نے کیا کیا؟ فیصل ٹاؤن کا وزٹ کیا، FR کا وزٹ کیا، فیصل سی اسکوئر کا وزٹ کیا، فیصل مارکیلا سٹی کا وزٹ کیا، اور آج فیصل ہل کا بھی وزٹ کیا۔ نہ صرف یہ وزٹ کیا بلکہ 2 اگلے وزٹوں کی جو ڈیٹ ہے وہ، یار یہ آوازیں 2 منٹ بند کریں، جو اگلے وزٹوں کی ڈیٹ ہے وہ میں نے 2 وزٹ کی ڈیٹ آگے دے دی ہے۔ اگلا وزٹ جو سب سکیموں کا میں کر رہا ہوں نومبر کے آخری ویک میں، اور اس سے اگلا وزٹ میں جنوری کے لاسٹ ویک میں ان سب سکیموں کا وزٹ کر رہا ہوں۔ جو میری نئی سکیم ہے میں اس کا بھی وزٹ کر رہا ہوں، وہ صرف ابھی آپ کو بتا نہیں رہا، میں نے لاسٹ سنڈے بھی وہاں گزارا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی ساری سکیموں کے وزٹ کر رہے ہیں۔ میں لمبی بجائے بات کروں، میں ایک آپ کو کل میں نے ایک انٹرو دیا کسی دوست کو، تو اس میں میں نے اس نے لفظ پوچھا، میں نے وہی جواب دیا، تو وہی جواب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو فیصل ہل کی میں، ہم فیصل ہل میں بیٹھے ہیں، جو فیصل ہل میں آپ بینچ مارک ایک بنا لیں، آپ اس کو جس سے مرضی ملٹی پلائی کر لیں، 50 لاکھ روپے اگر آپ آج انویسٹ کریں گے، آپ اگلے سال دسمبر سے پہلے وہ آپ کا پیسہ ہارڈ منی 1 کروڑ روپیہ منیمم ہوگا۔ اللہ کی مہربانی سے میں منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں۔ اگر آپ 10 کروڑ لیں گے اگلے سال دسمبر تک وہ آپ کا 20 کروڑ روپیہ بنے گا۔ 1 ارب لگائیں گے تو اگلے سال دسمبر تک وہ آپ کا 2 ارب روپیہ بنے گا۔ اتنی بڑی اپریسیشن آپ کے ایک پروجیکٹ میں آنے والی ہے۔
ایک شاہ صاحب نے بات کی D12 کی 10 کروڑ کا پلاٹ، بالکل ہوگا. میں آپ کو آج لے کر جا رہا ہوں اور جنوری کے لاسٹ ویک میں پھر لے کر جا رہا ہوں. آپ میرے ساتھ جانا، کوئی گاڑی تیز نہیں چلائیں گے. میں جی ٹی روڈ سے 6 منٹ سے کم ڈرائیو میں آپ کو D12 سے اتار کے آگے لے جاؤں گا. کتنے؟ 6 منٹ کی ڈرائیو پہ، اور آرام سے جائیں گے. اور 4 یا 5 منٹ کی ڈرائیو آپ ادھر سے لگا لیں. 11 منٹ کی ڈرائیو ہمارے گیٹ سے D12 تک. اگر وہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے، آپ فیصل ہل جو ابھی آباد ہو رہا ہے، جتنے اس میں کرکٹ گراؤنڈ ہیں، جتنے اس میں فٹ بال گراؤنڈ ہیں، جتنے اس میں ایلیمنٹ ہیں، ایک ایلیمنٹ 1 ارب روپے کا ہے. جتنے خوبصورت پارک ہیں، کیا یہ سارا کچھ D12 میں موجود ہے؟ جو آج سے 35 سال پہلے ایکوائر ہوا تھا، اس کی لائف کوئی 1-2 سال نہیں ہے، اس کی لائف 35 ایئر سے زیادہ ہے. وہ 1985 میں سیکٹر ایکوائر ہوا تھا اور 1987 میں اس کی الاٹمنٹ ہوئی تھی. تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنا وہ 35-37 سال کا سفر اور کتنا فیصل ہل کا 2 سے 3 سال کا سفر. اور یہ جو فیصل ہل سکیم ہے، اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایک سکیم کا نام نہیں ہے، یہ ایک سٹی ہے اور میگا سٹی ہے. اس میں بہت زیادہ بلاک، بہت زیادہ فیز، ابھی اس کے بھی انشاءاللہ تعالی آئیں گے. آپ دوستوں میں سے میں نے آج پیچھے ایک آفس کا افتتاح کیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ منڈے کو میرے پاس آئیں، میں 2-3 دن بزی ہوں. میں آپ کو ایک نئی چیز کا ایک نیا نقشہ دکھاؤں گا جو فیصل ہل کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو اس سے صرف آپ کو اتنا اندازہ ہوگا کہ یہ فیصل ہل کدھر جائے گا. یہ ایک بہت مہنگا پروجیکٹ ہے جو مرگلہ ہل اسلام آباد کے ساتھ ہے. یہ 8000 کنال ایریا اللہ نے ہمیں ایک جنت نما ایریا فیصل ہل کو دیا ہے. آپ کو پتا ہے اس کے اوپر جاگنگ ٹریک، دنیا جہان کی ساری فیسلٹی اس مرگلہ پہ بنے گی. لیکن اس کے باوجود ہم نے 300 کنال کے پارک بھی فیصل ہل میں رکھے ہیں، 200 کنال کے پارک بھی فیصل ہل میں ہیں، 150 کنال کے پارک بھی فیصل ہل میں ہے، 100 کنال، 8 کنال، 12 کنال، 6 کنال، 3 کنال کے بھی پارک ہیں. آج چھوٹی سی ایک بات ہے، میں آج ہی اس کا فیصلہ دے کے آیا ہوں. آدمی پتا ہے سکیموں میں قبرستان کی جگہ نہیں ہوتی. میں آج ان کو کہہ کے آئے گا اپنی ٹیم کو کہ ایک بہت بڑا قبرستان جو 100-200 سال کی ریکوائرمنٹ پوری کرے، اس کا مجھے ڈیزائن چاہیے اگلی میٹنگ سے پہلے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ایک چیز کے اوپر کام نہیں کرتے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے، آج میں نے روٹ سکول فیصل جیول بارشیں ختم ہو گئی ہیں. شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، جامعہ مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ والی مسجد میں میرے ساتھ تھے. میں نے اپنی تمام ٹیموں کو کہا ہے کہ مجھے اگلے 72 گھنٹے میں سب پروجیکٹوں پہ 3 ٹائم کام تیز چاہیے. فیصل ہل میں بھی تیز چاہیے، ایف ایم سی میں بھی تیز چاہیے، فیصل ٹاؤن میں بھی تیز چاہیے. ہر پروجیکٹ میں مجھے 3.3 کی سپیڈ زیادہ. آپ لیبر لگائیں، مزدور لگائیں، ریسورسز بڑھائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کام کریں. دیکھیں ہمارا کام ہے کام کرنا. مارکیٹ انشاءاللہ تعالی نہ رہے گی جتنا میں نے کہا ہے آپ کی توقع سے بڑھے گی. لوگ سوشل میڈیا کی بات کرتے کہ جی وہ فلانا نیگیٹو ہے. او بھئی ہم نے کبھی آپ کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے؟ آپ پھیلاتے ہیں، وہ آپ کا ذہن ہے، ہم نہیں اس کو کبھی محسوس کرتے. آپ نے فلانی ہے پھیلائیں، نہیں فلانے تو نہ پھیلائیں. ہم نے کبھی تنویر شاہ صاحب بیٹھے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ بزنس کرتا، کبھی ان کے پروجیکٹوں کے بارے میں جب بھی آئے ہیں اچھا بول کے گئے ہیں، اس کو اون کر کے گئے ہیں. ان کے پیمنٹ پلان آگے کی ہے. کسی کو 3 سال چاہیے تو 4 سال دیے، 4 سال دیے تو 6 سال دیے. ہم اپنے دوستوں کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں. تو سب دوستوں کا کام ہے کہ وہ ایک بزنس کو بڑھائیں. بزنس صرف نئے پروجیکٹ کی بکنگ نہیں ہوتی، بزنس ٹریڈنگ بھی ہے، بزنس گھر بنانا بھی ہے، بزنس ہائی رائز بلڈنگیں بنانا بھی ہے، ان کے فلیٹ بیچنا، ان کے کمرشل بیچنا، پھر رینٹ کا آگے کاروبار ہے. یہ جو جب آپ ایک میگا پروجیکٹ بناتے ہیں تو 30, 40, 50, 60 سال کا بزنس سٹارٹ ہوتا ہے. سی ڈی اے کا آج میں آپ کو بتاؤں، میرا بیٹا ایک میڈیا میں ہے، اس کا ہمارا میڈیا ہاؤس ہے G8 مرکز میں. تو اس کو سٹاف کے لیے ایک وہاں چھوٹی سی اکاموڈیشن چاہیے تھی، اوپر اکاموڈیشن کم ہوگی. تو ایک G8 مرکز میں ہمیں ایک گھر چاہیے تھا. میں نے کوئی 10 G8 کے لوگوں کو بولا ہمیں گھر لے کے دے. بڑی مشکل سے ہمیں گھر ملا. آج ہم نے سی ڈی اے سے وہ گھر ٹرانسفر کرایا. تو ابھی بھی ری سیل کا بزنس ہے، رینٹ کا ابھی بھی بزنس ہے. تو بزنس تو کبھی زندگی میں نہیں ختم ہوتا. تو آپ تو سمجھ، حالانکہ G8 مرکز آدھا مرکز ہے، آدھے فلیٹ ہے، آدھے میں فلز بنا ہوا.
چھوٹا سا وہ پروجیکٹ ہے G8, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں وہاں بھی سیل موجود ہے, وہاں بھی ری سیل موجود ہے. لوگ وہاں سے آپ دینے والے نے لینے والے نے پیسہ کمایا, 9 لاکھ روپیہ ہم نے اس کا صرف ایڈوانس ٹیکس گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرایا. یہ آج کی بات ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں بزنس نہیں ختم ہوتا. تو میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ فیصل ٹاؤن ایک برانڈ کا نام ہے. پروجیکٹ مارکیٹ میں بہت لوگ لاتے ہیں. خدارہ میں کسی کو منع نہیں کر سکتا, میں کسی کے بارے میں تنقید نہیں کر سکتا کہ آپ پیسہ کہاں پہ انویسٹ کریں, اور لیکن بھئی کسی آرگنائزیشن میں پیسہ لگائیں جن کو ان کاموں کا تجربہ ہو. لینڈ لینا, آبادیاں لینا, قبضے لینا, پھر اس کی 5 سٹار پلاننگ کرنا, اس کو 5 سٹار ڈیولپمنٹ کرنا, اور پھر 5 سٹار اس کی ایگزیکیوشن کرنا, اسی طرح کی آبادی لانا, اور سب سے بڑھ کر اربوں روپے کے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں جب پروجیکٹ بن جائے اس کے بعد اس کی مینٹیننس کے لیے. کیا یہ مارکیٹ میں جتنے ادارے پروجیکٹ لاتے ہیں ان کے پاس وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز موجود ہے؟ کیا ان کے پاس وہ سیٹ اپ موجود ہے؟ کیا اس طرح کے کام انہوں نے کیے ہیں؟ یہ ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی ہے. یہ ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. اسی لیے تو ہوتا ہے کہ روزانہ 100 کلونی آتی ہے. کیوں ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے؟ 90% اس میں فراڈ نکلتا ہے. 10% بنا نہیں سکتے, بنا لے تو وہ آباد نہیں کر سکتے, آباد کر لیں وہ اس کی مینٹیننس نہیں کر سکتے. میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ایک مثال دیتا ہوں. E11 میں ملٹی کی سوسائٹی ہے. سردار طاہر نے کہا میرے گھر کا وہاں 15 کروڑ روپیہ لگا ہے. میں اس کے ساتھ 4 سوسائٹیوں کا نام گنا سکتا ہوں. اگر اتنے سائز کے پلاٹ کا وہ مجھے 4 کروڑ روپے کا بھی گھر بیچ کے دکھا دے. وہ بات تو میں بھی E11 کی کر رہا ہوں, ایک ہی سیکٹر ہے. بات میں بھی F17 کی کر سکتا ہوں, بات میں فیصل ٹاؤن کے ساتھ جڑی ہوئی سوسائٹیوں کی بھی کر سکتا ہوں. بڑے بڑے گورنمنٹ کے ادارے کیوں اتنے مہنگے نہیں ہیں؟ آپ یقین جانیں, آپ D12 کو کوڈ کر کے, شاہ صاحب میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر آپ D12 کو کوڈ کر کے فیصل ہل کو بیچنا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جی D12 میں 10 کروڑ کا ہے, 12 کروڑ کا ہے تو فیصل ہل میں 3 کروڑ کا کرے. لوگ فیصل ہل کی مثال دے کے D12 کا پلاٹ بیچا کریں گے کہ جناب یہ فیصل ہل کا پلاٹ 15 کروڑ کا ہے تو D12 میں آپ کو 12 کروڑ مل رہا ہے, لہذا ادھر سستا مل رہا ہے تو آپ D12 میں پلاٹ لے لیں. یہ مومنٹم انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا, اور یہ میں پیٹرن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ کر کے دکھاؤں گا, اور لمبا نہیں کروں گا. چند آپ 1 سے 3 سال کے اندر یہ پیٹرن میں آپ کو سیٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا. ایک ری اسٹیٹ نے ہماری نے بات کی ہے. دوستو میری ایک ہسٹری ہے, میں چھوٹی موٹی لوگوں کی باتیں محسوس نہیں کرتا. میں آگے چلنے والا آدمی ہوں, پیچھے دیکھنے والا آدمی نہیں ہوں. میرے ساتھ جو میرے دوست چلتے آ رہے ہیں, میری جو ری اسٹیٹ برادری ہے, میں انڈاؤٹڈ ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہوں گا. اور جو انوینٹری آئے گی اس میں پہلا حق بھی آپ دوستوں کا ہی ہے, اور اپنے دوستوں کو ہی میں اکاموڈیٹ کروں گا. لیکن اس دفعہ صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ چھوٹا پروجیکٹ نہ لائیں, اس لیے آپ 2 ماہ سے بڑا انتظار کر رہے تھے. پروجیکٹ میں نہیں کہہ رہا تھا 32 ورکنگ ڈے میں پروجیکٹ آئے گا, کیونکہ میں اس کی تیاری کر رہا تھا. مجھے سعد خان نے کو والیوم بتایا تھا کہ ہم نے اپنے دوستوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اتنا والیوم چاہیے. میں نے بھی اس پہ غور کیا, تھوڑی سی محنت کی, اللہ نے ہمیں اس کے اوپر بہت بڑی کامیابی دی. تو اب ہم جو پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی ڈیٹیل تو میں آپ سب کو اس دن بتاؤں گا جس دن میں اس کی لانچنگ کروں گا. آج میں صرف ڈیٹ بتاؤں گا, اور اتنا آپ کو بتاتا ہوں 5 سٹار پروجیکٹ ہے. 5 سٹار اس کی پلاننگ ہوگی,